یہاں پہ ایک سانحہ پیش آیا جعفر ایکسپریس ٹرین کا، اس کو بلوچستان کی ایک جو تنظیم BL ہے اس نے اس کو مطلب ہائی جیک کیا، اور مسافروں کو اس میں اغوا کر لیا گیا۔ اب جو اطلاعات آ رہی تھی کہ ہماری جو سیکورٹی فورسز ہیں انہوں نے بازیابی کروا لیا۔ یہ اس طرح کے سانحات، اس طرح کے حادثات ہماری تاریخ کا ایک مطلب سیاہ باب ہیں۔ یہاں پہ سوال یہ ہے کہ اس طرح کی جو تنظیمیں، شدت پسند تنظیمیں ہیں، ان کا جو استدلال ہے وہ کس قدر کمزور ہے، اور یہاں پہ جو کرنے کا کام ہماری اسٹیبلشمنٹ کا، بالخصوص ہمارے جو مقتدرہ ہے ان کا کیا ہے کہ وہ اس طرح کے معاملے میں، اب چونکہ وہ دھمکیاں اور بالکل سیدھے سامنے آ کے فائر، اور پبلک عام جو سویلینز ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، تو اس کو پورے منظر نامے کو، خاص طور پہ جو کل والا ایک واقعہ ہوا، انٹرنیشنل میڈیا یہاں پہ مطلب آ کے اپنا ایک نیگیٹیوٹی ساری چیزیں وہ بتائی جا رہی ہیں، تو کیا کہنا چاہیں گے کہ اس طرح کی جو تنظیمیں ہیں ان کا استدلال کیا، اور استدلال کے بعد ہماری جو ریاست ہے اس کو اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کو کیا کرنا چاہیے کہ ہم آنے والے جو ہماری جو نسلیں ہیں ان کو ایک پرامن اور پرسکون ماحول دے سکیں؟ دیکھیں، جو سانحہ ہوا ہے اس کی مذمت کے لیے تو الفاظ ختم ہو جاتے ہیں، جس سطح کے پاکستان میں اس وقت حالات ہیں، اور سانحات کی بھی ایک تاریخ ہے، اور اس تاریخ میں آپ اس کو رکھ کے دیکھیں تو یقینی طور پہ ایک بڑا سانحہ ہے۔ پہلی دفعہ اس درجے میں ہوا ہے کہ آپ سویلینز ہی کی پوری ٹرین کو کیپچر کر لیں، اور اس کے اندر کچھ فوجی حضرات بھی تھے جو ابھی تک اطلاعات آ رہی ہیں اصل ہدف ان کا وہ تھے، اور انہوں نے ہیومن شیلڈ کے طور پہ باقی لوگوں کو بھی کیپچر کیا ہے۔ میں آخر میں چند سوالات اٹھا کر رخصت طلب کروں گا، اور وہ سوالات ایسے ہیں کہ جن پر ذرا غور و فکر کرنا چاہیے، ہر ایک کو کرنا چاہیے، عوام کو بھی، علماء کو بھی، اور ہمارے جو ریاست کے کارپرداز ہیں ان کو بھی۔ پہلا سوال یہ ہے کہ یہ جو کام ہے، یہ کام جس طریقے سے ہمارے یہاں ہوا ہے کہ سویلین کو ہدف بنا لیا گیا ہے، یہ کام دنیا میں کہیں پر بھی ہو، کیا ہمارا رد عمل اس وقت بھی وہی ہوتا ہے جو اس وقت ہے؟ مثلا یہ کام اگر افغانستان کے اندر ہو، اور اس کام کو جس طریقے سے اتنے لمبے عرصے تک کیا جاتا رہا، اور کس درجے میں کیسی تائید اور سپورٹ اس کو حاصل تھی، کیا ہمارا رد عمل وہاں پر بھی یہی تھا؟ کیا حماس نے 12 اکتوبر کو جب اسی نوعیت سے ملتا جلتا ایک کام کیا کہ سویلین آبادی پر حملہ آور ہو کے وہاں سے لوگ یرغمال بنا کے وہ لے آئے، کہ وہاں پر بھی ہم اسی کلیئرٹی کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے؟ تو پہلا سوال جو میں چھوڑے چاہ رہا ہوں یہاں پہ وہ یہ ہے کہ ہم لوگ تضادات میں جیتے ہیں۔ ایک وہ صورتحال حدیث میں آتا ہے کہ جو چیز مومن کی نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ وہ چیز جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو، اور جس سے تم ابا کرتے ہو وہی دوسروں کے بارے میں رویہ رکھو کہ ان کو بھی اس سے دور رہنا چاہیے۔ تو ہم لوگ تضادات میں جیتے ہیں۔ معاملہ جب ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو ہم بڑے دو ٹوک انداز میں کہتے ہیں جی یہ تو دہشت گردی ہے، اور اس طرح کے معاملات میں یہ ہونا چاہیے۔ کیا یہی رویہ جب ہم دوسرے ممالک کے اندر جا کے طاقت کر رہے ہوتے ہیں اور وہاں پر بھی یہی معاملات ہو رہے ہوتے ہیں، اگر آپ غور و فکر کریں تو وہ جو پورے قضیے اس موقع پہ وہ لوگ بناتے ہیں جو مذہبی لوگ ہیں کہ یہ دیکھیے یہ جو سول لوگ ہیں یہ تو اصل میں ٹیکس دے رہے ہیں تو اس سے ان کی مدد ہو رہی ہے، تو اس کے نتیجے میں یہ ہو رہا ہے وہ، تو یہ ساری کہانیاں اپنے اوپر بھی آتی ہیں۔ آج یہ جو ہم سے لڑنے والے لوگ ہیں وہ بھی یہ نیریٹو پیش کر رہے ہیں کہ یہ جو پنجاب کے لوگ ہیں یہ حکومت میں جاتے ہیں، یہ ٹیکس دیتے ہیں، ان کی وجہ سے ظلم ہوتا ہے، یہ سارے قضیے ہوتے ہیں۔ تو قضیے جب گھر پہ آتے ہیں تو پھر غلط محسوس ہوتے ہیں، اور جب اوروں کے گھر میں آگ لگی ہوتی ہے تو اس وقت ہم تعویلیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پہلا جو سوال میں چھوڑے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ذرا رویوں پر غور کریں کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے ہم فکری سطح پر، نظریاتی سطح پر اور عملی سطح پر کیا اس طرح کے اقدامات کی حمایت کرتے ہیں؟ کیا یہ جو مسلح گروہ جن کی اس طرح سے تائید اور مدد کی جاتی ہے، جب ان کی ریاستیں قائم ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد کچھ تو خون کا جو بازار گرم ہوتا ہے اور ارد گرد کی ریاستوں تک پھیلتا ہے، کیا یہ خوف اور تردد ہمارے ذہن میں تھا جب ہم یہاں بیٹھ کے پروجیکٹ اور اسکیمیں بنا رہے تھے؟ آپ یہ لکھ لیں، غامدی صاحب پچھلے 2 سال سے اس کی طرف توجہ دلا رہے ہیں، 2 سال سے، لیکن لوگوں نے کان نہیں دھرے۔ آپ یہ لکھ لیں کہ اس طرح کے منظم مسلح متشدد گروہوں کی جب مدد اور تائید کے بعد ریاست کی سطح پر ان کو اقتدار ملتا ہے تو اس سے بڑی بیوقوفی کوئی نہیں ہے کہ ہم ان سے توقع کریں کہ وہ وہاں پر محدود ہو کے بیٹھ جائیں گے۔ بھائی جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں ان کو اگر افغانستان میں فتح ملی ہے تو یہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو ان کی تائید اور نصرت کر رہے تھے، یہاں سے گروپ بن کے جاتے تھے۔ ہمارا اب یہ توقع اور تقاضا اور خیال ہے کہ وہ ان کو ہمارے حوالے کر دیں دہشت گرد سمجھ کے، ان کے وہ محسنین ہیں، انہوں نے اس عمارت کی فتح میں اپنی جان اور مال کی قربانیوں سے اس عمارت کو قائم کیا ہے، تو ہماری یہ توقع کبھی شرمندہ تعبیر ہو سکتی ہے؟ تو پہلا سوال یہ ہے۔ اور دوسرا سوال وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جس وقت تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا، یہ جو باطل قوتیں ہیں، یہ جو پروکسی کے طریقے پہ کام کرتی ہیں، چاہے وہ ہمارے پڑوسی ممالک ہوں یا عالمی سطح کے استعماری قوتیں ہوں، وہ سب آ کر ہمارے ملک
کو تختہ مشق بنائیں گی اگر سیاسی استحکام نہیں ہوتا۔ تو کرنے کا کام یہ ہے کہ سیاسی عمل کو جاری رکھا جائے، اور سیاسی کھیل چاہے ماضی میں کھیلے گئے ہوں یا اب کھیلے جا رہے ہوں، یہ پیش نظر رہنا چاہیے کہ یہ ریاست کے اوپر اعتماد کو کھوکھلا کرتے ہیں، اور اس طرح کے جو گروہ ہوتے ہیں ان کی طاقت کو مزید مضبوط تر کرتے ہیں۔ ان چیزوں پہ غور و فکر کریں۔ اب یہ ہماری ریاست کی ایک تاریخ ہے پچھلے 30-40 سال کی، جس کے اقدامات کی فصل کو ہم کاٹ رہے ہیں، اور مجھے یہ اندیشہ ہے کہ شاید معاملات اس سے مزید ابتری کی طرف جائیں گے۔